انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن آئی بی اے کراچی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، پولیٹیکلسٹ بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکبر صاحب، اس حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے جو ای ایف ایف پروگرام کا یہ چوتھا ریویو ہے، یہ پاکستان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ایک فارمل ریویو ہوگا یا اس بار کچھ بڑے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں؟ اکبر صاحب، اس سے پہلے والا ہوا تھا اور اس کے بعد جو بجٹ آیا تھا وہ لگ یہ رہا تھا کہ اس میں ذرا سختی وغیرہ کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا. اور میرے خیال ہے کہ جو بھی نیگوشیشنز آئی ایم ایف سے ہوئی تھیں اور یہ بار بار ہمیں بتایا گیا تھا کہ بجٹ میں کچھ چیزیں خاص طور پہ آئی ایم ایف کے اجازت سے ہوں گی، یا پھر اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو وہ نہیں ہوں گی. تو وہ میرے خیال سے ٹھیک سے گزر گیا تھا، اور بجٹ جو آیا تھا بہت سارے لوگوں کے لیے ذرا بہتر تھا جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ اس حکومت سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے بہتر ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد سے بظاہر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے، نہ معیشت میں، نہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈیٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں کوئی انلیس کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ڈسکس ہوگا، تو کوئی ایسا کوئی ایشو ابھر کے صحیح. اکبر صاحب، یہ جنوری سے جون 2026 کی جو اکانومک پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کی جو اہم شرائط ہیں وہ پوری کرنے کی اس وقت پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی ایک اظہار ہوتا ہے کہ ہماری معیشت بہت برے حال میں ہے، آپ آ کے ہمیں بتائیں، ہمیں بچائیں، ہماری مدد کریں اور ذرا اتنے پیسے دے دیں قرضے کے طور پہ جو واپس دیے جائیں گے. تو آئی ایم ایف اگر پیسے دینے کے لیے تیار ہے، قرضہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی شرائط سامنے رکھتا ہے. تو جب تک وہ شرائط مانی نہیں جائیں گی تو وہ قرضہ نہیں ملے گا. تو ہمارے ساتھ یہ 24 دفعہ ہو چکا ہے، 24واں پروگرام ہے یہ. تو یہ ہم عادی ہو گئے اور آئی ایم ایف بھی عادی ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ ذرا جس طرح آئی ایم ایف کا پروگرام چلایا جا رہا ہے اور جس طرح اس سے ان کے جو کیا کہہ ڈیمانڈس کہہ لیں، تجاویز کہہ لیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، میرے خیال ہے اس پہ عمل زیادہ کیا جا رہا ہے. تو فی الحال تو کوئی اتنی جو برائی ہوئی ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ اپنی جگہ. معیشت بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آئی ایم ایف کا کہ آپ زیادہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے، آپ کی جو گروتھ ریٹ ہوتی ہے، شرح نمو جو ہوتی ہے، وہ زیادہ آگے بڑھتی نہیں ہے. تو ہماری 3% تھی، میرے خیال ہے اس سال بھی، ابھی تو خیر 1 مہینہ ہی ہوا ہے، بڑا مشکل ہے کہنا، لیکن 3% ہی اگر 3-3.5% ہو سکتی ہے. تو آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتے ہوئے ہمیں پھر وہ مزید قرضے دیتے ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ اگری کرتے ہیں کہ آپ کو 3 سال کے اندر اتنے پیسے دے دیے جائیں گے، اور آپ اگر یہ کرتے جائیں گے تو پھر آپ کو پیسے ملتے جائیں گے. تو ہمیں کیونکہ ابھی تک وہ ضرورت ہے ان پیسوں کی، ان شرائط کو ماننے کی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی بنیادی طور پہ ریفارمز جسے کہا جاتا ہے، جو تجاویز ہم خود پیش کر سکتے ہیں، آئی ایم ایف کے سامنے رکھ سکتے ہیں، وہ نہیں پیش کی. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم بہت ساری چیزیں مان لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ کھیل چل رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ذرا اپنے رائٹ. پروگرام بتاتی آگے کس طرح بڑھیں گے. ہمیں کچھ نہیں یعنی پتا، ان کا کہ کوئی آپ کے مطابق ہم آئی ایم ایف کی شرائط مان لیتے ہیں لیکن ریفارمز کسی قسم کے نہیں کر رہے، اور ہم ہر آئی ایم ایف پروگرام میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے وہ بڑھانے کی بات سنتے ہیں. اکبر صاحب، اس بار بھی آئی ایم ایف کا جو سب سے زیادہ فوکس ہوگا وہ ٹیکس کلیکشن پر ہی ہوگا؟ یہ بڑی ہے، پچھلے سال بھی بڑی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی لگایا گیا تھا، یہ بھی کہا گیا تھا کہ صوبوں سے وصول کریں گے، لیکن وہ ہوا نہیں. میرا نہیں خیال کہ شاید وہ کیونکہ جنگ بھی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے تھوڑی سی وقت کی چھوٹ بھی مل گئی تھی. ابھی اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف اگر مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر کریں، کوئی شک نہیں یہ پاکستان کو کرنا چاہیے. کس طرح کرتے ہیں؟ ایگریکلچر انکم ٹیکس ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اس کو کافی ایکسپینڈ کرنا چاہیے. آپ کو لوکل ٹیکسز بڑھانے چاہیے، کچھ اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے. لیکن عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ کے ٹارگٹس یہ ہیں، ایف بی آر کا یہ ٹارگٹ ہے، آپ میٹ کریں، پورا کریں. تو وہ ہمارے ہاں جیسے ایک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگ جاتی ہے، یا اس طرح کے پیٹرول کی قیمت پاکستان میں اس خطے میں سب سے زیادہ ہے،
اور جگہ بڑھ نہیں رہی. ہمارے یہاں روز بڑھتی جا رہی ہے, چاہے خطے میں جو بھی ہو رہا ہے, ادھر ایران میں جو بھی, اور ہرموز کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہمارے یہاں قیمت عام طور پہ بڑھتی جاتی ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس جمع کیا جاتا ہے. دوسرا, حکومت نے ایک اچھی کوشش یہ بھی کی تھی کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگایا جائے. ابھی اقتصادی سال کا پہلا مہینہ ہے, مجھے نہیں معلوم اس پہ عمل کیا ہوا ہے. یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ تجاویز آ چکی ہیں, ان کو واپس لے لیا گیا تھا. کیا یہ تجویز واپس لی جائے گی 2-3 مہینے کے بعد, کیا پتہ. لیکن یہ ضرورت ہے کہ ٹیکس کے نیٹ کو وسیع کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ سے مجھ سے ٹیکس زیادہ لیا جائے, بلکہ آپ سے کم لینا چاہیے. لیکن ایسے شعبوں کو, ایسے لوگوں کو جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, اور نیٹ کو براڈن ہونا چاہیے, جیسے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں. اور اکبر صاحب, ساتھ میں ٹیکس ریفارمز کا ذکر آپ نے کیا, ایف بی آر کی آپ نے بات کی, لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان میں جب تک جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ رہے گا تو فیئر ٹیکسیشن سسٹم نہیں بن سکتا؟ ایسا آپ کو لگتا ہے؟ ابھی آپ نے لیوی کا ذکر بھی کیا اس حوالے سے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں حکومت سے کہوں, آئی ایم ایف کے طور پہ حکومت سے کہوں مجھے 100 روپے چاہیے, اور میں یہ کہوں کہ مجھے نہیں پتا, مجھے پرواہ نہیں ہے آپ کہاں سے لے کے آتے, یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ایس ٹی بڑھا دو, فیول ٹیکس بڑھا دو, دودھ پہ ٹیکس بڑھا دو, جوتوں پہ ٹیکس بڑھا دو, ہر جگہ ٹیکس بڑھا دو. وہی تھوڑی دیکھتے ہیں کہ امیر آدمی پہ بڑھاؤ. تو یہ اصل جو کہنا چاہیے اقدام جو حکومت کو کرنا چاہیے وہ ایسے لوگوں سے جن کی آمدنی بہت زیادہ ہے اور واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے. سب کو پتہ ہے. دیکھیں, آج کل ڈیجیٹلائزیشن میں نادرا کے پاس جو ڈیٹا ہے, بینکس کے پاس جو ڈیٹا ہے, ایف پی آر کے پاس جو ڈیٹا ہے, وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو چھپی بھی نہیں ہے. بس حکومت کے پاس وہ کیا کہنا چاہیے ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے ٹیکس جمع کرے, ایسے لوگوں سے ٹیکس وصول کرے جو ٹیکس نہیں دے رہے. جو دے رہے ان کو پھنسائے جا رہے ہیں, جو نہیں دے رہے. اور ڈاکٹر صاحب, قرضوں کی طرف اگر ہم آئیں, ابھی ہم جیسے آئی ایم ایف کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں جب قرضہ دیکھا جائے, 4 سال میں وفاقی حکومت کا جو قرض ہے وہ تقریباً 75% بڑھ گیا ہے اور 83 ٹریلین روپے سے اب اوپر جا چکا ہے. اور دوسری طرف منسٹری آف فائنانس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے جو گراس ریونیوز ہیں وہ 4 سال میں 107% بڑھے ہیں. لیکن یہاں پر سمجھ یہ نہیں آتا ڈاکٹر صاحب کہ پھر بھی جو قرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور جو ہماری اضافی آمدن ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اس کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ بیشتر تو اس میں قرض واپس دینے میں جا رہی ہے. ہمارے ہاں اگر اتنا سارا قرض ہے وہ واپس تو دینا ہے, اس پہ آپ کو انٹرسٹ بھی دینا ہے, وہ بھی واپس جا رہا ہے. 10.5% یا 11.5% جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے, کچھ مہینے پہلے 23% تھا. اتنا زیادہ ٹیکس ہے وہ واپس دیا جا رہا ہے. بینک جو ہیں وہ سب سے زیادہ, آپ دیکھیں سب سے زیادہ منافع وہ کما رہے ہیں, کیونکہ وہ قرضے وہی دیتے ہیں. حکومت ڈائریکٹلی قرضہ نہیں دیتی, آپ ایک دوسرے ادارے سے نہیں لیتی, وہ بینکس کے پاس جاتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر بینکس وہ اچھا خاصا کما رہے ہیں. تو یہ جب تک آپ یہ دیکھیں, قرض لینا اتنی بری چیز نہیں ہے اگر نظر آئے کہ وہ صحیح طرح استعمال ہو رہا ہے. اگر ہمیں نظر آئے جو حکومت قرض لے رہی ہے, کسی سے بھی لے رہی ہو, چاہے آئی ایم ایف سے لے رہی ہو یا ہمارے بینک سے لے رہی ہو یا آپ سے اور مجھ سے لے رہی ہو, وہ اگر اس پہ خرچ کر رہی ہے, اگر سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں, بجلی کا نظام بہتر ہو رہا ہے, پانی, اسکول, صحت وغیرہ جو بنیادی چیزیں ہیں اگر وہ بہتر ہو رہی ہیں, تو لوگ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اور قرض کا بہتر استعمال بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسا ہو نہیں رہا. ہمارا قرض جو ہے وہ پچھلے قرضے پورے کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اور ہماری جو مشینری ہے حکومت کی, جو نظام ہے اس کو چلانے میں زیادہ پیسہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قرض دینا برا نہیں ہے, لیکن اس کا پروڈکٹیو وے میں استعمال ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ قرض عوام پر لگ رہا ہوتا تو پھر کس کو ظاہر اعتراض ہوگا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ جو فیڈرل ڈیٹ میں ابھی آپ نے ذکر کیا ڈومیسٹک ڈیٹ کا, وہ تقریباً 59.5 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو بوروئنگ ہے یا انویسٹمنٹ ہے, ظاہر ہے پھر اس کو کراؤڈ آؤٹ نہیں کر رہا, آپ سمجھتے ہیں؟ یہ کراؤڈنگ آؤٹ بالکل ہو جاتی ہے. کراؤڈنگ آؤٹ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت ہی سارا جو لیکویڈیٹی ہوتی ہے, جو پیسہ مارکیٹ میں ہوتا ہے, اگر حکومت ہی وہی لیے جا رہی ہے, تو پھر جو عام تو خیر نہیں, جو خاص جو پرائیویٹ سیکٹر کی انٹرپرائزز ہیں, جو بڑی کمپنیاں ہیں جو قرضہ لینا چاہتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جس سے کہا جاتا ہے, وہ رہتا نہیں ہے. 100 روپے میں سے اگر 80 روپے یا 85 روپے اگر حکومت پرانے قرض کے لیے اور اپنا نظام چلانے کے لیے اگر وہ مزید قرض لیتی ہے, تو جو 12 یا 15 روپے 100 روپے کے جو بچ جاتے ہیں, تو وہ پھر
پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جاتا ہے جس میں وہ آگے اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں. ہمارا انویسٹمنٹ عام طور پہ جو آپ کا بھی سوال ہے اور جو بات ہوتی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ ہوتی ہے کہ 10% ہے 10.5% ہے, لیکن سب سے سنگین بات یہ ہے ہمارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, جو یعنی کہ نئے ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں, نئے جو کیا کہتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے جو ہوتے ہیں, روزگار بڑھانے کے لیے جو نیا انویسٹمنٹ ہوتا ہے, وہ پچھلے 50 سال میں سب سے کم ترین ہے. تو اگر یہ حال ہے ہماری معیشت کا تو آگے نہیں بڑھے گی, چاہے وہ آئی ایم ایف ہماری مدد کرے یا ہماری حکومت کہیں سے قرضہ لے کے آئے, تو ہماری معیشت پھنس گئی ہے. اس بات کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں 50 سال میں اگر اس طریقے سے ہم ڈاؤن ہی جا رہے ہیں, ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوں گے, روزگار پیدا نہیں ہوگا, تو پھر عوام کے لیے مسائل تو مسلسل اسی لیے بڑھتے جا رہے ہیں. معیشت میں ہم جتنا مرضی یہ کہتے رہیں کہ ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک اور آپ سے ایک اہم معاملہ اس پہ کچھ آپ کا ریویو جاننا چاہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا سماج سے گفتگو میں ہی وفاقی وزیر جو کیسر احمد شیخ صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ 18ویں ترمیم کامیاب نہیں ہوئی اور نئے یونٹس بننے چاہیے. یہ جو معاملہ ہے این ایف سی میں ایک بڑا حصہ جاتا ہے, ظاہر ہے ڈیٹ سروسنگ میں ہمارا بڑا حصہ جاتا ہے بجٹ کا, اور جو وفاقی حکومت ہے وہ ایسے شعبوں پر خرچ کر رہی ہے جو صوبوں کے ہیں, اور یہ فسکل کرائسس سے باہر آ سکیں گے کچھ سال میں ہم, آپ کو لگتا ہے, یا یہ جو سائیکل ہے یہ مسلسل ایسے ہی چلتا رہے گا, ایک وشیس سائیکل یہ بن چکا ہے؟ اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم ناکام ہو گئی ہے, پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے. میرے خیال ہے بہت سی ترامیم اور بھی ہیں جو ناکام ہو گئی ہیں, اور یہ پولیٹیکل اکانومی کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے, کتنے صوبے ہونے چاہیے, کتنے اختیارات ہونے چاہیے صوبوں کے پاس, اور صوبوں سے نیچے لوکل گورنمنٹ کے پاس کتنے اختیارات ہونے چاہیے. میرے خیال ہے یہ اتنا سمپل سی بات نہیں ہے کہ این ایف سی آپ بدل دیں. میرے خیال ہے اگر آپ این ایف سی نیشنل فائنانس کمیشن میں جو حساب کتاب ہوتا ہے اس کو بدلتے ہیں, لیکن آپ کو پروونشل فائنانس کمیشن بنانے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا سارے پیسے کراچی میں یا لاہور میں یا جو صوبائی حکومتیں, صوبائی جو دارالخلاف ہیں, پیسے وہاں خرچ ہوں گے. سدرن پنجاب کا حال آپ دیکھ لیں, وہ بہت راجن پور اور لاہور اور جہلم میں بہت فرق ہے. اسی طرح کراچی اور دادو میں اور جگہ جو آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں, کوئٹہ کے باہر آپ کہیں پہ بھی بلوچستان میں جائیں آپ کو اسکول, ہسپتال, سڑکیں, پانی وغیرہ نہیں ملے گا. پشاور خیبر پختونخوا کی حالت تھوڑی بہتر ہے کیونکہ وہ تھوڑا کیا کہنا چاہیے امیلگمیٹڈ ہے, ادھر راستے اتنے مشکل نہیں. لیکن اگر آپ کرک چلے جائیں, سدن خیبر پختونخوا چلے جائیں, آپ کو ایسے اضلاع ملیں گے جہاں ترقی نہیں ہوئی. تو اگر آپ یہ ضروری ہے کہ صوبے بھی اپنے اختیارات دیکھیں. اس وقت صوبوں کی حالت بہت بہتر ہے, فائنینشلی بہت بہتر ہے 18ویں ترمیم کی وجہ سے, این ایف سی کے ایوارڈ کی وجہ سے. لیکن صوبوں کو چاہیے کہ جہاں جہاں آپ سمجھیں کہ کم ترقی ہوئی ہے وہاں پہ زیادہ اخراجات وہ لے کے جائیں, زیادہ خرچ کریں. تو یہ نظام چاہے جو بھی ہو جمہوری ہونا چاہیے, عوامی اس میں رائے ضروری ہونی چاہیے, اختیارات بڑھانے چاہیے صوبوں کے پاس اور نچلے یونٹس کے پاس. وہ بات کی بات ہے کہ چاہے نئے صوبے ہوں یا لوکل گورنمنٹ کو اختیار ہو یا نیشنل فائنانس کمیشن میں تبدیلی کی جائے. میرے خیال ہے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور صوبوں کی رائے بہت ضروری ہے. یہ اوپر سے حکم نہیں آنا چاہیے کہ ایسا کرے ویسا کرے. صوبے جب تک رائے نہیں دیں گے تو وہ ٹھیک ٹھیک